اگرچہ عراق کا شہر موصل اور شام کا شہر حلب محل وقوع کے لحاظ سے مختلف جگہوں پر واقع ہیں، مگر ان پر فوجی حملہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف یا الگ نہیں۔ موصل میں عراقی سیکیورٹی فورسز داعش سے لڑ رہی ہیں اور حلب میں بشار اور اس کے حواری شامی عسکریت پسندوں سے لڑ رہے ہیں جو کہ جیش الحلب کے جھنڈے تلے جمع ہیں۔ روس شام کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے جبکہ امریکہ عراق کی، مگر ایران ان دونوں لڑائیوں میں وہ حریف ہے جو کہ بنیادی فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ایران اصل میں اس خطے میں سنی عربوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ 2003 میں سابق امریکی صدر جارج بش کی جمہوریت نامی افریت کو طاقت کے ذریعے عراق منتقل کرنے کی بے وقوفانہ کوشش کا ایران اور اس کے ملاؤں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ شیعہ اکثریتی ایران 1970 کے اواخر ہی سے دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور بڑی کامیابی سے ان تنظیموں کو عراقی دعویٰ پارٹی جیسی جماعتوں میں بدل کر عراق، کویت، لبنان اور دوسری جگہوں پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال کیا، یا پھر اپنے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو بھیس بدل کر عراقی ریاستی اداروں میں اہم عہدوں پر فائز کروایا۔ حالیہ وزیر اعظم حیدر العبادی اور اس کا پیشرو نوری المالکی تہران کی ہی حمایت یافتہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2003 سے پہلے مشرق وسطی میں شیعہ سنی اختلاف اس قدر واضح اور پرتشدد نہیں تھا، تاہم ایرانی حمایت یافتہ فرقہ واریت نے جب اس خطے میں زور پکڑا تب صحابہ کرام کے ناموں والے ہزاروں سنی بے دردی سے قتل کیے گئے، یا پھر شیعوں کے نزدیک مقدس سمجھے جانے والے علاقوں میں بسنے والے سنی شیعہ غیظ و غضب کا نشانہ بن کر شہید ہوئے۔ ایران نے اپنے اس ظلم کو 1000 سال پہلے کے واقعات سے جوڑنا شروع کر دیا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ عراق کے مسائل کا تعلق ایرانی توسیع پسندانہ عزائم سے ہے، نہ کہ شیعہ سنی مذہبی اختلافات سے۔ سابقہ دشمن ملک عراق میں نئی حصول شدہ طاقت اور اثر و رسوخ پانے کے بعد بھی ایران مطمئن نہیں ہوا۔ ایک طرف ایران نے شام کے برسر اقتدار اسد خاندان سے اپنی دوستی مستحکم کرنا شروع کر دی اور ادھر حزب اللہ کے ذریعے اپنی پراکسی وارز بھی جاری رکھی۔ 2011 کی شامی خانہ جنگی کے بعد ایران نے اپنا وزن بشار کے پلڑے میں ڈال دیا اور سنی عربوں کو ان علاقوں سے نکالنے کے لیے اس سنہری موقع کو غنیمت جانا۔ یہاں سنی عربوں سے مراد سعودیہ یا قطر نہیں، کیونکہ وہ تمام سنی عرب آبادی کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ وہ سنی عرب ہیں جو اس خطے میں سب سے بڑی آبادیاتی نمائندگی کرتے ہیں۔ سنی عرب اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں اور ان پر ایسے آمر مسلط ہیں جو غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ایران کو اس حد تک جانے کی جرت ہوئی۔ ایران سنی عربوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے تہذیبی گڑھ یعنی موصل اور حلب کو تباہ کر کے ان کی شناخت چھین رہا ہے۔ یورپ کی طرف ہجرت کرنے والے سنی عرب مہاجر بھی جلد یا بدیر اپنی شناخت کھو دیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف سنی اکثریتی علاقوں سے ایران نے ان کا جبری انخلا بھی کیا تاکہ ایک جیسے شیعہ زونز قائم کیے جا سکیں اور ایران کے عراق و شام میں داخلے کے لیے محفوظ راستے ترتیب دیے جائیں۔ ایران سنی عربوں کے خلاف یہ سب جرائم بلا واسطہ IRGC کے ذریعے اور بالواسطہ طور پر داعش کی آڑ لے کر پراکسیز کے ذریعے کر رہا ہے، مگر یہ بات حتمی نہیں کہ ٹرمپ ایرانی 1000 سالہ خارجہ پالیسی کو لگام دینے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گا، مگر دوسری طرف ایرانی ملاؤں کا سنی عربوں کو یکسر ختم کرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ سنی عرب مشرق وسطی میں آبادی کی غالب اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں اور انہیں مٹانے کے لیے بڑے سنی عرب شہروں کی بربادی کافی نہیں۔ لامحالہ سنی عرب اپنی شناخت کی بحالی اور اپنی نسل کشی کے ایرانی خطرے کے خلاف خود کو بحیثیت قوم جلد متحد کر لیں گے۔ یہ وقت اب جلد آئے گا اور ایران اس وقت پچھتائے گا جب اس نے زاغروس کے پہاڑوں سے سنی عرب سرزمین پر پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔